راہیل صاحب سر شاید آپ مجھے سمجھا نہیں پا رہے یا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تقیے کی ضرورت پڑتی کیوں ہے. اب ہم بھی تو بولتے ہیں نا، اب اہل سنت ہے وہ بھی تقیہ کے اس حوالے سے قائل ہم بن سکتے ہیں کہ ہماری جان کو خطرہ ہے. اگر جان کو خطرہ نہیں ہے تو پھر کیوں تقیہ کیا جاتا ہے؟ بالکل، اگر جان کو خطرہ نہیں ہے تو تقیہ کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو تقیہ کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ خطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو مشکل کیا؟ ہاں، تو یہ جو حدیث ہے میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے اس میں پھر کون سا دین ہے وہ مجھے آپ بتا دینا پلیز. کون سا دین ہے؟ کس دین کی بات کر رہے ہیں؟ دین اسلام کی بات کر رہے ہیں نا. دین اسلام میں اگر کسی کو خطرہ ہے تو وہ تقیہ کر لے. ہم نہیں کہتے، مسلمانوں کا شیعوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ تقیہ کریں. تقیہ ہے نہیں، آپ تقیہ کرتے جائیں. بھائی جب آپ کو خطرہ ہو تو آپ کے بچوں کو خطرہ ہو، آپ کی بیوی کو، آپ کی ناموس، آپ کی عزت کو خطرہ ہے تو آپ وہاں پہ تقیہ کر لیں نا. تو اس کا مطلب یہ ہے آپ خود بھی مانتے ہیں کہ یہ تقیہ صحیح ہے، تو پھر مشکل کیا ہے؟ ہم تو نہیں کہتے بلا وجہ تقیہ کریں. یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں. دیکھیں تقیہ آپ لوگوں کے درمیان، آپ کے شیعہ مذہب کے درمیان تقیہ فرض واجب کی اہمیت رکھتا ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں کیا بھی رکھتا ہے نا. اگر خطرہ ہے تو واجب. دیکھیں جیسے حج ہے، بھائی حج واجب ہے مسلمانوں پر، لیکن ہر آدمی پہ واجب تو نہیں ہے نا. جس کے پاس پیسے ہیں وہ حج پہ جائے گا، پیسے نہیں ہے تو حج واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح تقیہ جو ہے جس آدمی پہ خطرہ ہے یا جس کمیونٹی پہ، جس معاشرے میں خطرہ ہے، کیا وہاں پہ ایسی بات کریں، ایسا کام کریں تو لوگ آپ کو ماریں گے. جیسے آپ بمبئی میں رہتے ہیں یا ہندوستان میں کسی ایسے گاؤں میں رہتے ہیں نا، پنجاب میں یا ہند میں ایسی جگہ رہتے ہیں کہ وہاں پہ ہندوؤں کا بڑا زور ہے. آپ ان کے بتوں کو کچھ کہہ دیں نا، وہ آپ کو چیر پاڑ کے رکھ دیں گے. تو وہاں پہ آپ ان کے بتوں کو کچھ نہیں کہیں گے نا. ان کے مندر کے سامنے سے آپ چپ چاپ با احترام گزر جائیں گے. بھائی کیوں؟ وہ مندر کا احترام کرتا ہے؟ نہیں، مندر کا کوئی نہیں، وہ ڈر رہا ہے، بھائی ڈنڈا ہے ان کا، ٹھیک ہے نا. تو تقیہ اس کو کہتے ہیں. ہم نہیں کہتے تقیہ ہر حال میں واجب ہے. جی سر بولیں. دین کا حصہ نہیں ہے، آپ یہ سمجھتے دین کا حصہ نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ دین کا حصہ ہے لیکن وہ مشروط ہے نا بھائی. جیسے حج دین کا حصہ ہے، اور بھائی حج دین کا حصہ ہے، حج دین، لیکن یہ ہر شخص پہ واجب ہے؟ ہر شخص پہ واجب نہیں ہے نا، ایک خاص شرط کے ساتھ واجب ہے. اگر آپ کے پاس اتنی مالی استطاعت ہے کہ آپ وہاں جا سکتے ہیں، مکہ شریف جا سکتے ہیں، واپس آ سکتے ہیں، تو حج واجب ہے. اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک شرط ہے. اگر یہ شرط آپ میں ہے تو آپ حج پہ واجب ہے. ویسے حج دین کا حصہ نہیں ہے. کیوں دین کا حصہ ہے؟ پاکستان میں دیکھیں آپ کو کروڑ لوگ ملیں گے، کروڑا لوگ حج کبھی گئے نہیں، وہ کبھی جائیں گے بھی نہیں. اب وہ بے دین ہے؟ نہیں، بے دین نہیں ہے بھائی، پیسے ہی نہیں ہے تو کیسے وہ؟ کیونکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے حج ہر صورت میں جانا ہے. پیسے ہیں یا نہیں آپ نے حج جانا، یہ تو نہیں ہے بھائی. وہ نماز کی طرح تھوڑی ہے. نماز یہ ہے کہ پیسے ہیں یا نہیں تم نے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے نا. تو یہ مشروط ہے، حج مشروط ہے. پیسے ہوں تو آپ حج پہ جائیں گے. تقیہ مشروط واجب ہے، ایک فریضہ ہے اسلام میں، لیکن اس کی شرط ہے. شرط کیا ہے؟ خوف. شرط ہے تو واجب ہے، شرط نہیں ہے تو واجب نہیں ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات یہ پوچھوں گا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ امام اور نبی، آپ لوگوں کے درمیان امام کا درجہ نبیوں کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ ہے. آپ کی نبیوں سے I don't know، میرے خیال سے آپ اس کو زیادہ سمجھتے ہیں، جیسے امامت ہے آپ کے پاس. تو اگر عوام گناہگار ہو جائے، دین سے پھرنے لگے، تو امام کیا کرے گا؟ کیا وہ ان کو دعوت دے گا، جہاد کرے گا، یا وہ تقیہ کرے گا کہ اس کے جان کو خطرہ ہے؟ کیا مطلب؟ کیا دوبارہ سوال کریں؟ اگر کوئی شخص کافر بن رہا ہے؟ نہیں. مثال کے طور پہ جیسے لوگ مرتد ہونے لگ جائیں، لوگ مرتد ہو جائیں، تو امام کا کام کیا ہے؟ کیا ان کو وہ دعوت دیں گے، دعوت اللہ دیں گے، یا وہ جہاد کریں گے، یا وہ تقیہ کر کے خاموش ہو جائیں گے اگر ان کی جان کو خطرہ ہے تو میرے بھائی تو وہی کام کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے نا. اگر کوئی شخص مرتد بنتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو پیغمبر کیا کرتے تھے؟ وہ تو سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کی اپنی استطاعت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اگر کوئی ایسی حالت ہے کہ وہ جنگ کے ذریعے سے آپ اس کو روک سکتے ہیں اور آپ میں جنگی صلاحیت ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے پاس اتنے سپاہی ہیں، اتنا لشکر ہے کہ آپ کوئی جنگ کر سکتے ہیں، اور مثلا فرض کریں ایک ایسا گاؤں ہے کہ وہاں کے لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ بت پرست بن جائیں، آپ مشرک بن جائیں، تو بالکل اگر آپ کے پاس پاور ہے. دیکھیں اسلام میں ہر واجب کا، ہر فریضے کا پہلا شرط یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو جہاد واجب ہے، ٹھیک ہے نا. اگر استطاعت نہیں ہے تو جہاد واجب نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہی ہے، استطاعت کے بغیر جہاد واجب نہیں ہے. اگر کوئی امام ہے تو وہاں پہ ایک گاؤں ہے، فرض کریں ایک گوشے میں،
وہاں پہ ایک ظالم نے قبضہ کیا ہے، وہاں کے لوگوں کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ بتوں کے سامنے نماز پڑھیں، اور یہاں پہ نبی ہیں یا کوئی امام ہے بھائی، وہ ان کو پتہ چل گیا اور ان میں لڑنے کی صلاحیت ہے، ان کے پاس بھائی 1000 سپاہی 2000 سپاہی، تو وہ وہاں پہ جا کے لڑے گا، وہاں پہ ان کو وہاں پہ اس ظالم کو وہاں سے دور کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس طرح نہیں ہے بھائی کہ وہاں اس کے پاس سپاہی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، لوگ بھی ساتھ نہیں دے رہے، تو پھر وہ دیکھیں گے کہ اس کے پاس کیا اس ظلم کو روکنے کے کیا طریقہ کار ہے، وہاں پہ جا کے نصیحت کرے گا، موعظہ کرے گا، ڈرائے گا بھائی اس ظالم کو، کہے گا کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بھائی سچویشن پہ کہ اگر وہ شخص، کتنے لوگ کافر بن رہے ہیں، ان کے وہاں پہ سب سے افیکٹو، سب سے زیادہ جو مفید اور پرمنفعت طریقہ کار ہے کہ وہاں پہ وہ اسٹریٹجی انسان اپنا لے، تو وہ نبی یا امام، وہ حکیم ہے، اسی اسٹریٹجی کو اپنائیں گے، اللہ کے حکم سے وہاں پہ کام کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے ایک حل نہیں ہے کہ ایک ہی راہ ہوگا، یا جہاد ہوگا، یا اگر جہاد نہیں ہے تو کوئی حل نہیں ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی۔ ٹھیک ہے علیہ علی صاحب، ایک حدیث کا حوالہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، اس کا ذرا مجھے پلیز جواب دے دیں۔ منہاج الصادقین سے ایک حوالہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بنا کر پیش کیا ہے، جو ایک دفعہ مدعا کرے تو وہ حضرت حسن، اس کا درجہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر ہے، جو 2 دفعہ مدعا کرے اس کا درجہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے برابر ہے، جو 3 دفعہ مدعا کرے اس کا درجہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے برابر ہے، جو 4 دفعہ مدعا کرے اس کا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے، معاذ اللہ۔ یہ کیا روایت ہے، یہ بتائیں گے؟ دیکھیں میرے بھائی، ہمارا جو عقیدہ ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے متعلق، فبلغ اللہ بکم اشرف محل المکرمین واعلی منازل المقربین وارفع درجات المرسلین۔ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مکرمین میں سب سے اعلیٰ مقام دیا ہے اور سب سے اعلیٰ منزل دی ہے، اور مرسلین سے بھی رفیع تر درجہ دیا، حیث لا یلحقہ لاحق، کہ کوئی شخص ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، ولا یفوقہ فائق، اور کوئی ان سے اوپر نہیں جا سکتا، ولا یسبقہ سابق، اور کوئی ان تک پہنچ نہیں سکتا۔ یہ حدیث صحیح ہے زیارت جامع کبیرہ میں، یہاں تک ولا یطمع فی ادراکہ طامع، کوئی شخص اس کا لالچ بھی نہیں کر سکتا کہ میں آل محمد علیہ السلام جیسا بن جاؤں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کوئی اس طرح کی یہ ہے۔ جہاں تک اس روایت کا آپ تعلق ذکر کر رہے ہیں، وہ اس روایت کی کوئی سند نہیں، وہ کسی معتبر کتاب میں ہے ہی نہیں، وہ اس کا جو ہے ہاں وہ جی بالکل، جی ہاں بالکل، وہ کتاب منہاج تفسیر منہج الصادقین میں ہے، لیکن اس کا نہ کوئی سند ہے، کوئی سند بھی نہیں ہے، اور نہ اس نے کہا بولا ہے کہ میں نے اس کو کہاں سے نقل کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس نے صرف اتنا بولا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تمتع مرۃ واحدہ بل اتق من النار، اس طرح بولا ہے۔ پھر بولا کہ من تمتع مرتن درجتک درجت الحسین علیہ السلام، اس طرح یہ بھی نہیں بولا کہ یہ حدیث ہے، اس نے یہ نہیں بولا کہ یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قال الامام علیہ السلام، یہ بھی نہیں ہے، اس طرح ایک عبارت ہے وہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ اب اس نے کہاں سے لایا؟ منہاج الصادقین، دیکھیں میرے بھائی، منہاج الصادقین ایک شیعہ تفسیر ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ وہ اس میں ہر چیز صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، یا وہ ہمارے مصادر حدیث میں شیعہ علماء کی تعداد بہت زیادہ ہے، انہوں نے دیکھیں، اور شیعہ ایک نیا قوم نہیں ہے، جب جس زمانے سے آپ کے علماء نے کتابیں لکھنا شروع کر دی ہیں، اس سے پہلے ہمارے علماء نے کتابیں لکھنا شروع کر دی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح نہیں ہے کہ جو بھی شخص شیعہ ہے، شیعہ مولوی ہے، اس نے اپنی کتاب میں کچھ لکھا ہے تو وہ حدیث ہے، وہ ہم پہ حجت ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ باتیں صرف جو اللہ کی باتیں ہیں قرآن مجید میں، اہل بیت طاہرین علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں، وہ بھی معتبر کتب میں، وہ ہم پہ حجت ہے، ہم اس کو، ہمارا دین ان کا اتباع ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے ہی عقیدے کے خلاف ہے، مسلم عقیدے کے خلاف، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اہل بیت علیہ السلام کے درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو یہ اگر کوئی شخص اس کا ادعا کرے کہ جو مدعا کرے، تو یہ پتہ نہیں اس نے کہاں سے لایا، اس کا اپنا عقیدہ ہے بھی کہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک مردود بات ہے، جی ہاں۔